اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 55 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تذکرہ پچھلا ہی تسلسل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم میں جو پیغمبر گزرے اور پھر ان کی نسل آگے چلی، ان میں سے کوئی وہ تھا فمنہم من آمن بہ، جو ایمان لایا اس پر، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے وہ جو ہٹا رہا اس سے، یعنی پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹا رہا۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور جہنم کی جو آگ ہے بھڑکتی ہوئی، انکار کرنے والوں کے لیے وہ کافی ہے۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی اور کن لوگوں کے لیے ہوگی، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیا انہوں نے، یعنی نہ مانا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جہنم میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی جلے گی ان کی کھالیں، جب بھی ان کی کھالیں جلیں گی، جلد جلے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، بدل دیں گے ہم انہیں کھالیں اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھیں وہ عذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے غالب اور حکمت والا۔ سزا دینے میں اور جزا دینے میں اللہ کی ہستی سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل زبان میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تکلیف جو ہوتی ہے جسم میں، وہ مسلز یعنی گوشت کے اندر نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں تکلیف نہیں ہوتی، اگر آپ اس کی جلد اوپر سے اتار دیں، جس کو ہم پیری آسٹیم کہتے ہیں، پیری مائسیم کہتے ہیں، اور اس طرح اوپر جو جلد ہماری نظر آتی ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور انکار کرنے والوں کو، جہنمیوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو ان کی جلد جو ہے جب گل سڑ جائے گی، تو جب جلد گل سڑ جائے تو پھر تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جلد کا گلنا اور سڑنا جو ہے، یا اس میں جو تکلیف ہونا ہے، یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ جن لوگوں نے اس سے ایسے مریضوں کا سامنا کیا ہے جو جل جاتے ہیں، پھر اس کی جلد کے ایک حصے سے، جسم کے کسی حصے سے جلد کاٹ کر جلے ہوئے حصے پر لگاتے ہیں، پھر وہ کتنے مہینے بیچارے وہ تکلیف میں تڑپتے رہتے ہیں، یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، ان کو ایسی سزا ملے گی کہ ان کی جلد جل سڑ کر ختم ہو جائے گی، پھر اس سزا کو بحال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اوپر نئی جلد لگا دے گا، پھر اس کو سزا ملے گی، پھر وہ جلد سڑ جائے گی، پھر نئی جلد لگا دے گا۔ تو یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کا اس سارے نظام کے اوپر غلبہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں سستی کر جائے، کوئی فرشتہ کہے چلیں رحم کھا جائے، یا کوئی اور رحم کھا جائے اور اس کا عذاب کی تخفیف ہو جائے، خاتمہ ہو جائے یا کم ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کے اوپر اور سزا دینے میں غالب ہوگا، اور اس کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی جو روش تھی وہ اس سے بچائے۔ یہود و نصارہ کا تذکرہ جو قرآن میں بار بار آ رہا ہے، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ویسے ہی فتنے پیدا ہوں گے جو یہودیوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جو اہل کتاب کے اندر ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر گوہ جو ہوتی ہے نا، اس کی جو کھوڈ ہوتی ہے، یعنی جس میں گوہ گھستی ہے، اگر وہ
گوہ کی کھڈ میں گھسے ہیں تو مسلمان بھی ویسے ہی گوہ کی کھڈ میں گھسیں گے. یعنی مسلمان ایک ہی صورت ہے کہ وہ ان سازشوں سے، ان برائیوں سے اور ان فتنوں سے بچ سکیں کہ ہم ان فتنوں سے باخبر رہیں جن میں یہودی پڑے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب ہی ہمیں بتاتی. اس لیے روزانہ کی 1-2 آیتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.